بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے اس پسندیدہ چینل سے ربیع الاول کی مناسبت سے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ امید ہے چینل کی حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے مقصد سے بھی واقف ہو کر خوب استفادہ فرمائیں گے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے الجسم، غبار راہ تو بخشا فروغ وادی سینا۔ شرف بشریت، جوہر آدمیت، محسن انسانیت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، تاجدار عالمی شفاعت، پیغمبر ارض و سما، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، خلق عظیم کے حامل، عبادت میں کامل، سید دو عالم، محسن اعظم، شافع محشر، ساقی حوض کوثر، رہبر دو جہاں، رہنما لامکاں، دل و جاں کی بہار، قائد ذی وقار، سالار جمیع انسان، صاحب دلیل قرآن، مراد خلیل اور نوید مسیحا، حضور نبی رحیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نام۔ ہدایت کے لیے دنیا کی ختم المرسلین آئے، کتاب رشد لے کر رحمت للعالمین آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمائل النبی، شمائل لفظ شمال کی جمع ہے جس کے ایک معنی عادت، طبیعت اور خصلت کے ہیں۔ شمائل نبوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اخلاق اور خصائل مراد ہیں۔ اس موضوع کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی صورت اور سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، مزاج و عادات، معاشرت اور لباس وغیرہ زیر بحث آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و خصائل سے واقفیت حاصل کریں تاکہ اس میدان میں بھی جہاں تک ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جا سکے اور رحمت الہی کو اپنی جانب متوجہ بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی اچھی طرح بیان کیا کرتے تھے۔ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کرے تاکہ میں ان کے بیان کو اپنے لیے حجت اور سند بناؤں۔ پس وہ یوں بیان کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات و صفات میں عالی رتبہ تھے اور دوسروں کی نظر میں بھی ایسے ہی سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کی قامت درمیان قد سے کسی قدر طویل تھی لیکن لمبے قد سے بہرحال کم تھی۔ سر اقدس بڑا تھا، زلفیں کسی قدر بل کھائے ہوئے تھیں۔ اگر خود ہی مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے ورنہ بالوں کو ایسے ہی رہنے دیتے تھے۔ جب آپ کے بال وفرا ہوتے تو کانوں کی لو سے تجاوز نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف شفاف رنگت کے حامل تھے، جبین مقدس فراخ و کشادہ تھی، ابرو باریک اور خمدار اور بھرپور تھے لیکن آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان کے درمیان ایک رگ مبارک تھی جو غصے کے وقت ابھر کر سامنے آتی تھی۔ ناک مبارک باریک، لمبی اور درمیان میں سے محدب تھی۔ اس پر ایک نور نظر آتا تھا، جس نے غور سے نہ دیکھا ہو وہ اسے ابھرا ہوا سمجھتا تھا۔
ریش مقدس گھنی اور بڑی تھی، رخسار شریف ہموار تھے، دانے مبارک کشادہ تھا، دانت مبارک کھلے اور کشادہ تھے، آنکھیں سرمے کے بغیر بھی سرمگین تھی، آنکھیں خوب سیاہ اور پلکیں گھنی اور لمبی تھی۔ سینے کے درمیان سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر سی تھی۔ آپ کی گردن مبارک گویا ہاتھی دانت سے ڈھلی ہوئی مورتی کی گردن تھی اور چاندی کی طرح سفید و صاف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہی اعضاء متناسب تھے۔ آپ مضبوط اور گٹھے ہوئے جسم کے مالک تھے، سینہ اور پیٹ برابر اور ہموار تھے، سینہ مبارک کشادہ اور عریض تھا، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی چوڑے چکلے شانوں کے مالک تھے، اور کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ جوڑوں کی ہڈیاں بڑی اور پرگوشت تھیں، جسم کے جس حصے سے کپڑا ہٹتا تو وہ چمکتا تھا۔ سینے کے اوپر سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر ناف سے جا ملتی تھی۔ دونوں چھاتیاں اور بطن شریف اس لکیر کے علاوہ مزید بالوں سے صاف تھے، البتہ بازوؤں یعنی کوہنی سے کلائی تک کندھوں اور سینے کے بالائی حصے پر بال موجود تھے۔ کلائیاں لمبی تھیں، ہتھیلیاں کشادہ تھیں، ہاتھ اور پیر بڑے اور پرگوشت تھے اور انگلیاں لمبی تھیں۔ پاؤں کے تلوے درمیان میں سے قدرے گہرے تھے، قدم ہموار اتنے ملائم تھے کہ پانی تیزی سے پھسل جائے۔ چلتے تو قوت کے ساتھ پاؤں اٹھاتے ہوئے چلتے، پاؤں جما کر نرمی اور وقار کے ساتھ چلتے، لمبے قدموں کے ساتھ تیزی سے چلتے۔ جب چلتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے کسی بلند جگہ سے اتر رہے ہوں۔ جب کسی کی طرف مڑتے تو پورے جسم کے ساتھ مڑتے، صرف گردن گھما کر نہ دیکھتے، نظروں کو جھکائے رکھتے تھے۔ آپ کی نظر آسمان سے زیادہ زمین کی طرف رہا کرتی تھی۔ عموماً گوشہ چشم سے دیکھتے، اپنے ساتھیوں کو اپنے آگے چلایا کرتے تھے اور راستے میں جو ملتا اسے سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو۔ سیدنا حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھ سے بیان فرمائیے، تو انہوں نے یوں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غمگین رہتے تھے، ہر وقت سوچ بچار اور تفکر میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے فکری اور راحت میسر نہ تھی، غالباً اس کی وجہ کار رسالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی لمبی ہوتی تھی، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ آپ کی تمام گفتگو ابتدا سے انتہا تک پورے منہ سے ہوتی تھی۔ آپ جامع کلمات کے ساتھ، جن کے الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی زیادہ، کلام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی گفتگو واضح اور صاف ہوتی، نہ اس میں کوئی زیادتی ہوتی اور نہ کوئی کمی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ظلم و زیادتی کرنے والے تھے اور نہ ہی دوسروں کی تذلیل کرنے والے تھے۔ اللہ کی کوئی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو، اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اس کو برا نہیں کہتے تھے۔ البتہ کھانے کی اشیاء کی نہ تو برائی کرتے تھے نہ ہی تعریف فرماتے تھے۔ دنیا اور دنیاوی اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کر سکتی تھی، البتہ جب حق بات سے تجاوز کیا جاتا تو پھر آپ کے غصہ کے آگے کوئی ٹھہر نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس حق کا انتقام نہ لے لیں۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ جب کسی کی طرف اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرتے اسے ہاتھ کے ساتھ ملاتے، یعنی بات کے ساتھ ہاتھ بھی چلاتے، اور کھلی داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصہ پر مارتے۔ جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے اعراض فرماتے
اور اپنا رخ انور پھیر لیا کرتے، جب خوش ہوتے تو آنکھیں جھکا لیتے تھے، آپ کی اکثر ہنسی تبسم کی حد تک ہوتی تھی، اس وقت آپ کے اوڑی کی طرح چمکدار سفید دندان مبارک دکھائی دیتے تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقسیم اوقات۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خبر یعنی مندرجہ بالا روایت ایک عرصہ حضرت حسین سے چھپائے رکھی، پھر ایک دن میں نے یہ حدیث انہیں سنائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ یہ سب کچھ پہلے ہی جانتے ہیں، بس میں نے ان سے پوچھا جو پوچھنا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے، باہر تشریف لے جانے اور شکل و صورت کے بارے میں مزید بھی بہت کچھ والد محترم حضرت علی سے پوچھ رکھا ہے، تو میں نے ارادہ کیا کہ ان سے یہ سب کچھ پوچھ کر رہوں گا۔ بس پھر میرے پوچھنے پر حضرت حسین یوں گویا ہوئے۔ میں نے اپنے والد سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر تشریف رکھنے کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس اپنے گھر میں تشریف رکھنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے، ایک حصہ حق تعالی شانہ کے لیے مختص کرتے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ خود اپنے لیے مختص فرماتے، پھر اس اپنے والے حصے کو بھی اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے، خواص کے ذریعے اس وقت کو عوام پر خرچ کرتے اور ان سے کچھ بھی چھپا کر نہ رکھتے۔ امت کے لیے وقف کیے ہوئے اس وقت میں آپ کا طریقہ شریف یہ تھا کہ اہل فضل کو اذن باریابی اور وقت میں سے حصہ دینے میں ان کے فضل دینی کے لحاظ سے ترجیح دیتے تھے۔ بعض آنے والے ایک حاجت لے کر آتے، بعض حضرات 2 حاجتیں لے کر آتے اور بعض حضرات کئی حاجتیں لے کر حاضر ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مشغول ہو جاتے اور انہیں ایسے امور میں مشغول فرما دیتے جو خود ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید اور کارآمد ہو۔ مثلا ان کا حضور اکرم سے سوالات کرنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے ایسے امور کی خبر دینا جو ان کے مناسب حال ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیا کرتے تھے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، یعنی بلغوا عنی ولو آیہ۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کسی وجہ سے اپنی حاجات مجھ تک نہیں پہنچا سکتے تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ بس جو شخص امیر تک ان لوگوں کی حاجات پہنچائے گا جو خود نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسی ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی بات پسند نہ فرماتے۔ صحابہ آپ کی خدمت میں دینی امور کے طالب اور متلاشی بن کر حاضر ہوتے تھے۔ آپ یہاں سے الگ نہ ہوتے مگر علم و حکمت سے خوب سیر ہو کر پھر یہاں سے ہدایت اور خیر کے رہنما بن کر نکلتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے میل جول۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے آپ کے باہر تشریف لے جانے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضروری امور کے علاوہ اپنی زبان کو خاموش رکھتے تھے، اپنے ساتھیوں کی تعریف یعنی مانوس فرماتے اور انہیں متنفر نہیں کرتے تھے، ہر قوم کے معزز فرد کا اکرام و اعزاز فرماتے، قبول اسلام کی صورت میں اسی کو ان پر والی اور سردار مقرر فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو محتاط رہنے کی تلقین کرتے اور خود بھی لوگوں کے تکلیف یا نقصان پہنچانے سے اپنی حفاظت فرماتے۔
البتہ اس احتیاط کے باوجود کسی کو اپنی خندہ پیشانی سے ملاقات اور حسن اخلاق سے محروم نہیں فرماتے تھے۔ اپنے ساتھیوں کی تلاش کرتے اور لوگوں کے درمیان واقع ہونے والی اچھی یا بری باتوں کے بارے میں سوال کرتے، اچھائی کی تحسین فرما کر اس کو تقویت پہنچاتے اور بری بات کی مذمت فرما کر اس کو رذائل فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا افراط و تفرید ہر امر میں اعتدال اور میانہ روی اختیار فرمانے والے تھے۔ ساتھیوں کی طرف سے بے خبر نہ رہتے تھے کہ مبادا وہ دین سے غافل ہو جائیں یا سستی اور آرام طلبی کی طرف مائل ہو جائیں۔ ہر کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک خاص انتظام تھا۔ حق کی اقامت میں نہ کبھی کوتاہی فرماتے تھے، نہ حد سے تجاوز فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رہنے والے حضرات لوگوں میں سے بہترین افراد تھے۔ آپ کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جو ہر شخص کی خیر خواہی چاہنے والا ہو۔ آپ کے نزدیک بڑے رتبے والا وہی ہوتا جو مخلوق کی عمدہ غم گساری اور امداد کرنے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی کیفیت۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حالات دریافت کیے تو والد محترم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں نہ بیٹھے اور نہ کھڑے ہوتے مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہی تشریف رکھتے اور لوگوں کو بھی حکم فرماتے کہ جہاں خالی جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ ہر شریک مجلس کو اس کا حصہ یعنی پوری توجہ عنایت فرماتے۔ مجلس میں کوئی یہ نہ خیال کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کا مجھ سے زیادہ خیال کر رہے ہیں۔ جو آپ کے پاس بیٹھتا یا کسی امر میں آپ کی طرف رجوع کرتا تو آپ کمال صبر کے ساتھ اس کے پاس بیٹھے رہتے اور متوجہ رہتے یہاں تک کہ وہ خود ہی لوٹ جاتا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حاجت کے سلسلے میں سوال کرتا آپ اسے نہ پھیرتے تھے مگر اس کی حاجت روائی یا نرمی کی بات چیت کے ساتھ۔ آپ کی بخشش و عطا، خندہ پیشانی اور خوش خلقی تمام لوگوں کے لیے عام تھی۔ آپ لوگوں کے لیے والد کی مانند تھے اور تمام لوگ حقوق میں آپ کے نزدیک برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم و حلم، حیا اور صبر و امانت کی مجلس تھی۔ نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی اور نہ ہی عزتیں پامال کی جاتی اور نہ ہی کسی کی غلطیوں کی تشہیر کی جاتی۔ آپس میں حسباً نسباً سب برابر شمار کیے جاتے، البتہ ایک دوسرے پر فضیلت تقوی کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ تمام شرکا دوسروں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے، بڑوں کی تعظیم کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، اہل حاجت کو ترجیح دیتے تھے، اجنبی مسافر کی خبر گیری کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھیوں کے ساتھ رویہ۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ہم جلیسوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی؟ آپ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شاش بشاش رہا کرتے تھے، خوش اخلاق اور نرم مزاج و نرم خو تھے، نہ تو ترشرو تھے اور نہ ہی سخت دل تھے، نہ تو شور شرابہ کرنے والے تھے اور نہ ہی بد کلامی کرنے والے تھے، نہ تو زیادہ عیب نکالنے والے تھے اور نہ ہی زیادہ خواہشات رکھنے والے تھے۔ جو چیز پسند نہ ہوتی اس سے تغافل فرماتے اور امید لگانے والے کو مایوس نہ کرتے تھے اور نہ ہی اسے ناکام لوٹاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو آپ نے 3 کاموں سے بچا رکھا تھا، اپنے لیے جھگڑا کرنے سے، زیادہ حاصل کرنے کی خواہش سے اور لا یعنی فضول کاموں سے۔ آپ لوگوں کے بارے میں 3 کام نہیں کرتے تھے، نہ تو کسی کی مذمت کرتے، نہ کسی کی عیب جوئی کرتے اور نہ ہی لوگوں کے پوشیدہ معاملات کے پیچھے پڑا کرتے۔ آپ وہی بات کرتے جس میں ثواب کی امید ہوتی،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ کے پاس بیٹھے صحابہ اپنی گردنیں جھکا لیتے تھے، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تب وہ بولتے اور آپ کے سامنے کسی بات میں بھی تنازع پیدا نہ کرتے، اور جب آپ کے سامنے کوئی اور بات کرتا تو دوسرے خاموش رہتے اور اس کی بات سنتے یہاں تک کہ وہ بات سے فارغ ہو جاتا۔ ان میں سے ہر ایک کی بات ایسی ہوتی جیسے پہلے کی بات۔ جن باتوں سے صحابہ ہنستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان باتوں پر ہنستے، اور جن باتوں پر صحابہ تعجب کا اظہار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر اظہار تعجب فرماتے۔ اجنبی کی بد کلامی اور سوال میں بدتمیزی پر صبر فرماتے، یہاں تک کہ اس پر بھی کہ اگر صحابہ ان اجنبیوں کو آپ کی مجلس میں لے آتے، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے جب تم کسی حاجت مند کو پاؤ تو اس کی مدد کیا کرو۔ آپ تعریف و مدح قبول نہ فرماتے مگر صرف اسی کی جو میانہ روی سے کام لے۔ آپ کسی کی بات قطع نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ حد یا حق سے تجاوز نہ کر جاتا تب اس کی بات ختم کر دیتے تو منع کر کے یا پھر مجلس سے اٹھ کر تشریف لے جاتے۔ ام معبد کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف۔ سفر ہجرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور راستہ بتلانے والے عبداللہ بن عریقط کے ساتھ عاتقہ بنت خالد ام معبد الخزاعیہ کے خیمے کے پاس سے گزرے اور ان سے گوشت اور کھجور وغیرہ طلب کیا تاکہ خرید سکیں۔ کچھ نہ ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے پاس بندھی ایک بکری کا دودھ نکالنے کی اجازت چاہی جو کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے چگنے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے نتنوں پر ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ پڑھی تو اس کے نتنوں میں دودھ اتر آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوا کر دودھ نکالا تو برتن بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دودھ ام معبد کو پینے کو دیا، انہوں نے پی لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پیا اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ اور دودھ نکالا اور برتن بھر کر ام معبد کو دے دیا، پھر اپنے دودھ کی قیمت ادا کی، کچھ آرام کیا اور آگے چل پڑے۔ سبحان اللہ۔ ان کے جانے کے بعد اس خاتون کا خاوند اکرم بن ابی الجول ابو معبد آئے۔ جب انہوں نے دودھ دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا، جبکہ گھر میں جو بکری ہے وہ تو دودھ سے قاصر ہے۔ ام معبد رضی اللہ عنہا نے کہا آج ایک بابرکت ہستی آئی تھی اور پھر واقعہ بیان کیا۔ ابو معبد نے ان سے کہا ان کی صفت بیان کرو تو وہ یوں گویا ہوئے میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جس کا حسن و جمال ظاہر تھا، صاف شفاف چمکتا دمکتا چہرہ تھا، اعضاء خوبصورت و متناسب تھے، بدن اتنا کمزور یا اتنا موٹا نہ تھا کہ باعث مشقت ہوتا، لمبی اور پتلی گردن عیب دار نہ کرتی اور نہ ہی سر اتنا چھوٹا کہ باعث عیب ہوتا، نام نقش عمدہ تھے، چہرہ تر و تازہ و حسین تھا، آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی دونوں زوروں پر تھی اور ان کی پلکوں میں طول اور خم تھا، آواز میں خاص آہنگ و کھنک تھی اور گردن میں طول یا نور تھا، داڑھی گھنیری، ابرو بھرپور، گھنے نزدیک اور کماندار تھے، خاموش رہتے تو وقار و دبدبا چھایا رہتا، جب تکلم فرماتے تو بلند آہنگی کے ساتھ کے نمایاں ہو کر چھا جاتے اور ان پر تازگی اور بہار اتر آتی۔
دور سے بھی تمام لوگوں سے حسین و جمیل اور پر رونق دکھائی دیتے تھے، اور نزدیک سے تو اور بھی پیارے اور خوبصورت لگتے تھے۔ شیرین بیان و خوش گفتار تھے، ٹھہر ٹھہر کے بولتے، نپی تلی گفتگو فرماتے، الفاظ نہ کم نہ زیادہ بولتے تو یوں لگتا جیسے لعل و یاقوت کی لڑی سے موتی بکھر رہے ہوں۔ قد ایسا درمیانہ کہ لمبائی سے محروم نہ ہو، لیکن دیکھنے میں پستہ قامت بھی نہ لگتے۔ دو شاخوں یعنی ایک انتہائی لمبی اور دوسری انتہائی پست میں سے درمیانی شاخ کی مانند تھے۔ اپنے تینوں ساتھیوں سے زیادہ خوشنما تھے، ان کی قدر بھی زیادہ کی جاتی تھی۔ ان کے ساتھی ان پر جان نچھاور کرتے تھے، اگر وہ بات کرتے تو متوجہ ہو کر بات سنتے، اور اگر کوئی حکم دے دیتے تو ہر ایک تعمیل میں سبقت لے جانا چاہتا، ان کی خدمت کی جاتی، اور ساتھی آپ کے لیے بھاگ دوڑ پر آمادہ اور آگے پیچھے پھرا کرتے۔ لیکن ان سب کے باوجود آپ نہ تو ساتھیوں کے ساتھ سختی کرتے اور نہ ہی اظہار برہمی فرماتے، اور نہ ہی آپ کی باتوں کو بیکار سمجھا جاتا تھا۔ آپ زیادتی کرنے والے نہ تھے۔ یہ تعریف سن کر ان کے خامن ابو معبد نے کہا، یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا چرچا قریش میں ہے۔ میرا تو ان کا ساتھ دینے کا ارادہ تھا اور اب بھی ہے۔ اگر مجھے ان تک جانے کا کوئی راستہ مل گیا تو میں ان کا ساتھ دوں گا۔ یہ دو میاں بیوی بعد میں بسط شوق مسلمان ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اور ہمارا رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ فی امان اللہ۔